بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ مشکوٰۃ المصابیح میں یہ کتاب الفتن میں باب اشراط الساعہ، یہ باب ہم پڑھیں گے۔ اشراط الساعہ، ساعت کا معنی ہے قیامت کے معنی میں ہے، اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اشراط شرط کی جمع ہے جس کا معنی ہے علامت ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ علامت اور نشانی۔ تو قیامت مطلب دنیا، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کے ختم ہونے کا جو آخری اسٹیپ ہے وہی قیامت ہے۔ تو اس قیامت سے پہلے کچھ نشانی اس کی آئیں گی، ان نشانیوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو علماء نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض علماء نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اشراط علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ، اور بعض لوگوں نے 3 قسموں میں ان علامتوں کو تقسیم کیا ہے۔ 3 قسمیں، پہلی قسم ہے علامات بعیدہ۔ علامات بعیدہ مطلب قیامت سے بہت پہلے وہ علامت آئیں گی، جیسے دور کی علامتیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، چاند کا پھٹنا، یہ بہت پہلے، قیامت سے بہت پہلے یہ ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی ارض حجاز سے ایک آگ کا نمودار ہونا، جس سے ملک شام میں اونٹوں کی گردنوں کا روشن ہونا، اس قدر تیز آگ ہوگی، تو یہ سب علامتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہے علامت بعیدہ، پہلی قسم۔ دوسری ہیں امارات یا علامات متوسطہ، درمیانی علامتیں ہیں جو نہ بہت دور کی ہیں اور نہ بہت قریب کی ہیں۔ یہ بہت زیادہ علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی ظاہر ہوں گی۔ جو بعیدہ علامتیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، جو متوسطہ ہیں یہ ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہونی باقی ہیں۔ یہ جو بہت ساری ہیں، یہ متوسطہ علامات متوسطہ یا امارات متوسطہ ہیں، جو یہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے حدیث جبریل میں ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اپنے مالک کو۔ ایسے ہی دجالین کا خروج ہونا، جو 30 دجالین کا ذکر حدیث میں آیا، 30 بڑے بڑے جھوٹے لوگوں کا جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایسے ہی انحسار الفرات من جبل ذہب، فرات، دریائے فرات سونے کا پہاڑ اگلے گا۔ یہ بھی متوسطہ نشانیوں میں سے ہے، بڑی نشانیوں میں سے، کبریٰ نشانیوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی متوسط نشانیوں میں سے ہے۔ اور ایسے ہی علم کا اٹھنا، کثرت جہالت کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، مردوں کی قلت، عورتوں کی کثرت، اس طرح حدیث میں جن کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، یہ سب متوسط نشانیاں ہیں، درمیانی نشانیاں ہیں، جو نہ قیامت کے بہت قریب نہ بہت دور ہیں۔ ان کو متوسطہ نشانیوں میں ذکر کیا ہے۔ تیسری جو قسم ہے علامات قیامت کی، وہ ہے علامات کبریٰ۔ علامات کبریٰ کا ذکر حدیث میں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ان کا ذکر اکٹھا ایک جگہ آیا ہے کہ یہ 10 نشانیاں ہیں۔ 10 علامتوں سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی، ایسا حدیث میں موجود ہے۔ پھر یہ جو 10 نشانیاں ہیں، اس تعلق سے جو کئی حدیثیں وارد ہیں، پھر اس میں اختلاف ہے ان 10 نشانیوں میں۔ وہ 10 سے زیادہ نشانیاں بنتی ہیں۔ وہ جو 10 نشانیاں ہیں ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 ہے خروج المہدی، مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ اس کے بعد ہے مسیح دجال کا ظہور۔ اس کے بعد ہے نزول عیسیٰ ابن مریم۔ نمبر 3 نزول عیسیٰ ابن مریم۔ نمبر 4 ہے خروج یاجوج ماجوج
یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ نمبر 5 حدم الکعبہ، کعبہ خانہ کعبہ کو کچھ لوگ افریقہ کی جانب سے جہاں پہ ہجرت کی تھی صحابہ کرام میں، کون سا ملک ہے وہ؟ حبشہ۔ حبشہ کے کچھ لوگ آ کے حبشہ کے کچھ لوگ آ کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے قیامت سے پہلے، اور اس کے خزانے کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ یہ حدم الکعبہ، خانہ کعبہ کو گرا دیں گے۔ یہ 5ویں علامت ہے۔ 6ٹھی ہے دخان، ایک دھواں نکلے گا بڑی مقدار میں، اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی۔ 7ویں ہے رفع القرآن من الارض الى السماء، قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں مختلف توضیحات ہیں کہ دلوں سے اٹھ جائے گا، سب حروف جو ہے بھول جائیں گے، قرآن میں جو لکھا ہوا کاغذوں پہ ہوگا وہ سب مٹ جائے گا، اور یہ سب جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 8 ہے طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 9 ہے خروج الدابہ، خروج الدابہ ایسا چوپایا عجیب و غریب ایک چوپایا۔ نمبر 9 خروج الدابہ دابتن۔ 8 نمبر ہے طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ 8ویں نشانی ہے۔ 9ویں نشانی خروج الدابہ، ایک چوپایا عجیب و غریب ایک چوپایا نمودار ہوگا۔ اس کے اوصاف وغیرہ جو ہے مختلف بیان کیے ہیں کہ ہاتھی جیسے اس کا کان یا وغیرہ وغیرہ، مختلف اوصاف اس کے بیان ہوئے ہیں۔ خروج 10ویں علامت ہے خروج نار عظیمہ، ایک عظیم آگ جو ہے نکلے گی، بہت عظیم۔ 9 نمبر خروج الدابہ، دابتن، دابہ چوپایا۔ 10ویں علامت خروج نار عظیمۃ، عظیم آگ ایک نمودار ہوگی، بہت بڑی آگ جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ابھی حدیث میں ذکر اس کا آ رہا ہے۔ یہ 10 علامتیں ہو گئی ہیں۔ پہلا دو کیا بتایا شیخ، بتائیے۔ پہلی علامت خروج المہدی، مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ دوسرا مسیح دجال کا ظہور یا اس کا خروج۔ نمبر 3 مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کا نزول۔ نمبر 4 خروج یاجوج ماجوج۔ نمبر 5 حدم الکعبہ۔ نمبر 6 دخان، دھواں۔ نمبر 7 رفع القرآن، قرآن کا زمین سے اٹھا لیا جانا۔ نمبر 8 طلوع الشمس من مغربہا۔ نمبر 9 خروج الدابہ۔ نمبر 10 خروج نار عظیمۃ۔ ان کے علاوہ 3 علامتیں اور ہیں الخسوف الثلاثہ، جن کا اسی حدیث میں ذکر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں 10 علامتوں کے طور پہ ذکر آتا ہے، تو اس میں رفع القرآن کا ذکر نہیں ہے، اور حدم الکعبہ کا ذکر نہیں اس حدیث میں ہے، اور 3 خسوف کا ذکر ہے، یعنی خسف فی المشرق و خسف بالمغرب و خسف فی جزیرۃ العرب، یعنی زمین جو ہے 3 جگہ سے دھسے گی بڑی مقدار میں، تو یہ 3 خسوف ہیں۔ تو بعض علماء نے ان 3 خسوف کو 3 علامت شمار کیا ہے قیامت سے پہلے بڑی علامتوں میں سے، اور بعض علماء نے ان 3 خسوف کو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا مقدمہ شمار کیا ہے کہ یہ مقدمے کے طور پر آئیں گی، 10 بڑی علامتوں سے پہلے یہ 3 خسوف بطور مقدمہ کے ہوں گے، ایسا ذکر کیا ہے، واللہ عالم۔ اب یہ بڑی بڑی علامتیں، مطلب جب یہ علامتیں آ جائیں گی پھر قیامت جو ہے بہت قریب ہوگی۔ ان کی ترتیب میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، یہ جو 10 علامتیں ہیں، لیکن مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر اس کے بعد دجال کا آنا، پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا آنا، اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج ان کے زمانے میں ہونا، یہ مطلب ترتیب سے ہے۔ آگے پھر حدم الکعبہ، دخان وغیرہ اس ترتیب میں
آگے پیچھے تھوڑا بہت اختلاف ہے. بہرحال اب یہاں جو حدیث ذکر کی ہیں اور ان احادیث میں جس علامت کا ذکر آئے گا آپ لوگ دھیان رکھیے گا اس کا تعلق کون سی قسم سے ہے، امارات بعیدہ سے ہے یا امارات متوسطہ سے ہے یا امارات کبریٰ سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. مسیح دجال کو مسیح کیوں بولتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے چونکہ اس کی آنکھ مس کی ہوئی ہوگی. دجال کی ایک آنکھ ہے مٹی ہوئی ہوگی، اس معنی میں اس کو مسیحی جو ہے کہا جاتا ہے، مسیح دجال. اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ باطل کو مٹائیں گے. مسیح عیسیٰ ابن مریم ان کا لقب بھی مسیح ہے، اور وہ چونکہ دجال کو بھی مٹائیں گے اور باطل کو بھی مٹائیں گے، اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو قتل کرنے والے بھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو گویا قاتل اور مقتول دونوں مسیحی، دونوں کا لقب مسیح ہے. الگ الگ معنی ہے مگر دونوں کا. تین خسوف خسف کا معنی دھسنا ہے. زمین تین جگہ سے دھسے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں. جزیرہ عرب. اب جزیرہ عرب میں کون سے ملک ہیں؟ سعودی عرب ہے، یمن ہے، عمان ہے، اور یہ بحرین، قطر، دبئی وغیرہ، یہ سب جزیرہ عرب میں ہے. عراق وغیرہ جزیرہ عرب میں آتے ہیں. دیکھیں گے الفصل الاول، پہلی حدیث اس باب کی. قال المؤلف رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل متفق علیہ. اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ، یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم کا اٹھایا جانا، اس کی وضاحت دوسری حدیث میں موجود ہے کہ علم ایسا نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے علم یعنی معلومات ختم ہو جائیں گی، بلکہ علماء کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھائے گا، علماء کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھ جائے گا. تو علماء کی کثرت سے موت ہونا یہ علم کے اٹھنے کی نشانی ہے، دلیل ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جب ظاہر سی بات ہے علم اٹھے گا تو جہالت جو ہے عام ہوگی، جہالت پھیلے گی اور جہالت کی کثرت ہوگی. علم کا اٹھنا اور جہالت کا عام ہونا، کثیر ہونا، زیادہ ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور زنا زیادہ ہوگا، عام ہوگا. زنا کی کثرت ہوگی، بدکاری، بے حیائی، لوگ بغیر نکاح کے اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کریں گے. یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے. وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور شراب کا پیا جانا کثرت سے ہوگا. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، شراب کا عام ہونا، یہ بھی آج کل جو ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مردوں کی قلت ہوگی. وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، اور عورتوں کی کثرت ہوگی. جی آپ کے یہاں یکسر لکھا ہے، ہمارے یہاں تکسر لکھا ہے، چونکہ عورت مؤنث ہے نا، عورت مؤنث ہے اس لیے تکسر آئے گا. یہاں بھی دونوں جگہ تکسر لکھا ہے. عورتوں کی کثرت ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو ہے یا تو یہ کہ جنگیں وغیرہ بہت زیادہ ہوں گی جس میں مرد لوگ جو ہے قتل ہو جائیں گے، اور عورتوں کی تعداد جو ہے بچ جائے گی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. تو اس طرح اتنی زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی، حدیث میں آگے وضاحت ہے، حتیٰ یکون ل50 امرأۃ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے اوپر القیم الواحد، ایک نگراں ہوگا. قیم نگراں، منتظم، دیکھ ریکھ کرنے والا
ہے قیم شوہر کے معنی نہیں ہے، بلکہ قیم یہاں پر جو ہے دیکھ ریکھ کے معنی میں، نگراں کے معنی میں قیم ہے۔ نیچے مزید وضاحت دی ہے، یعنی ان الرجل الواحد یقوم علی مصالحہن، کہ ایک آدمی ان 50 عورتوں کے مصالح، ان کے امور کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ ولیس المراد انہن کلہن زوجاتہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کی سب اس کی بیویاں ہوں گی، بل فیہن الزوجۃ الی الاربع، بلکہ ان میں ایک بیوی ہوگی، ایک سے لے کر 4 تک بیویاں ہوں گی۔ والباقی من قریباتہ، اور باقی جو عورتیں وہ اس کی قریبی عورتوں میں سے، جیسے پھوپھی ہیں، چچی ہیں، خالہ ہیں، اخوات ہیں وغیرہ، اس طرح۔ مطلب ان کے جو ہے مرد لوگ اکثر قتل ہو جائیں گے، ایک آدمی اتنی عورتوں کی جو ہے دیکھ ریکھ کرے گا، اس قدر جو ہے مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی اس قدر جو ہے کثرت ہوگی۔ آگے فرمایا وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے یقل العلم، ان پر عطف ہے اس کا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، ان یقل العلم، کہ علم کم ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہاں پر ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، ایک روایت میں اس کے بجائے کیا ہے، ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت ظاہر ہوگی، یا جہالت کا غلبہ ہوگا۔ ظہر غلبہ کے معنی میں آتا، جہالت کا غلبہ ہوگا، جہالت کا دورہ ہوگا، اور جاہلوں کی حکومت ہوگی، جاہل لوگ غالب ہوں گے، علماء کی قلت ہوگی۔ اس حدیث میں متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اس حدیث میں جن علامات کا ذکر ہے، علامات قیامت، ان کا تعلق کس قسم سے ہے؟ متوسطہ قسم سے ہے، کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو کچھ ظہور ہو چکی ہیں اور کچھ مزید آگے چل کے ظاہر ہوں گی۔ چونکہ جو علامتیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اکثر علامتیں یہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، سوائے آخری والی علامت کے، یقل الرجال و تکثر النساء، سوائے اس علامت کے یہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہیں یہ علامت بھی ہو، اللہ عالم۔ اگلی روایت ہے، وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین یدی الساعة کذابین فاحذروهم، رواہ مسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان بین یدی الساعة، قیامت سے پہلے، بین یدی الساعة کا مطلب کیا ہے؟ قیامت سے قبل، قیامت سے پہلے، قیامت کے سامنے، کذابین، کچھ جھوٹے لوگ ہوں گے، کذابین کچھ جھوٹے لوگ ہوں گے، فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچ کر رہنا، فاحذروہم، تم ان سے چوکنا رہنا، ان سے متنبہ رہنا۔ کذابین جھوٹے لوگ ہوں گے، قیامت سے، جھوٹے تو ہمیشہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر کذابین سے لوگ وہ مراد ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بعض روایتوں میں 30 کذاب کا ذکر آتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 بڑے بڑے کذاب ظاہر نہیں ہوں، اور وہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو بڑے بڑے ایسے تو بہت سارے 30 سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن بڑے بڑے جن کے پیروکار ہوں، جن کا ایک مذہب بن جائے، اس طرح کے 30 جو ہے قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ کچھ ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، مسیلمہ کذاب وغیرہ جو مشہور، تو یہ 30 کذابین جو جھوٹ بولیں گے اللہ پر، جو نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنا کے نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول نہیں بنایا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، تو گویا وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جو آدمی اللہ پر جھوٹ بولے اور رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، تو وہ بہت بڑے جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ یا یہ کہ بعض نے میں نے بیان کیا، کذابین سے مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھیں گے، مطلب جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے پھیلائیں گے، جھوٹی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے، اپنی طرف سے حدیثیں گھڑیں گے اور اس کو عام کریں گے، یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا ہے۔ لیکن زیادہ حدیثوں میں جو ذکر آتا ہے وہی کہ کذابین جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان سے تم کو بچ کر رہنا ہے۔
تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کس قسم میں ہے یہ بھی متوسطہ میں آئیں گی، مطلب جو کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہوں گی۔ اگلی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متى الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث بیان کر رہے تھے، بینما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے یا حدیث بیان کر رہے تھے۔ اذ جاء اعرابی، کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی آپ کے پاس آیا، فقالا، اور آ کے سوال کرنے لگا، متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی قیامت؟ قال، تو آپ نے فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قال، جی، ضیعت، ضائع کرنا، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں، بیکار کر دی جائیں، امانتوں میں خیانت کی جائے، ضائع کرنے کا مطلب بیکار کرنا۔ امانت کوئی چیز آپ کے پاس بطور امانت کے رکھی ہے تو آپ اس کے امین، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، جس کام کے لیے وہ ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے آپ اس کو نبھائیں۔ لیکن اگر آپ اس کو نبھاتے نہیں ہیں، اس امانت کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ امانت کا بیکار کرنا ہے، امانت کو ضائع کرنا، برباد کرنا ہے۔ تو جب امانت برباد کر دی جائے، ضائع کر دی جائے، تو قیامت کا انتظار کرو۔ قال، اس دیہاتی نے کہا، کیف اضاعتھا، اس کا اضاعہ، اس کا ضائع ہونا، امانت کا بیکار ہونا، یہ کیسے ہے؟ کیسے امانت ضائع ہوں گی؟ کیسے بیکار ہو جائیں گی امانت؟ اس نے مزید مطلب استفسار کیا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ضائع ہونے کو بہت ہی مختصر اور جامع لفظ میں سمجھا دیا کہ امانت ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اذا وسد الامر، جب معاملہ، ذمہ داری سونپ دی جائے، سپرد کر دی جائے، الی غیر اہلہ، نا اہل کو، الی غیر اہلہ، جو اس کا اہل نہیں ہے، اس کے ذمے وہ ذمہ داری سونپ دی جائے، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی کام سونپ دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ کسی غیر اہل کو کوئی منصب، کوئی ذمہ داری، کوئی ڈیوٹی سونپ دی جائے، ظاہر سی بات ہے جب وہ اہل نہیں ہے تو وہ اس کو صحیح سے ادا نہیں کر پائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امانت بہت ہی جامع لفظ ہے۔ امانت صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے پاس پیسہ رکھ دیا کہ وہ پیسہ یا کوئی سامان رکھ دیا وہ امانت ہے، نہیں، بلکہ امانت بہت ہی جامع لفظ ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی امانت ہے، ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی امانت ہے، اس امانت کا پورا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ ایک باپ، اس کے پاس اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ امانت ہے، اس کی صحیح تربیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک مدرس، اس کے اوپر طلباء کا پڑھانا ایک امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھانا یہ اس کے اوپر امانت ہے۔ اگر وہ محنت سے نہیں پڑھاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کے پاس جو ہے اس کے والدین نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو اسے پڑھنے کے لیے محنت کرنا یہ ذمہ داری اس کے اوپر امانت ہے۔ کوئی مسجد کا متولی ہے، کوئی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، کوئی ملک کا ذمہ دار ہے، کوئی شہر کا، گاؤں کا پنچ ہے، سرپنچ ہے، مکھیا ہے وغیرہ، ایم ایل اے ہے، تو یہ سب چیزیں ان کے کندھوں پر امانت ہیں۔ وہ منصب، وہ عہدہ، وہ ذمہ داری ان کے اوپر امانت ہے۔ مطلب جس کام کے لیے اس کو مقرر کیا ہے اسے وہ کام کرنا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو گویا امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو جب معاملہ کسی غیر اہل کو سونپ دیا جائے تو فرمایا تب تم قیامت کا انتظار کرو، تب قیامت کا انتظار کرو۔
مطلب تھا قیامت قریب ہے. تو یہ بھی متوسطہ علامتوں میں سے ہے. اگلی روایت ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال کی کثرت ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، ویفیض اور مال کا فیضان ہوگا، مال کی ریل پیل ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، خوب مال ہوگا. حتى يخرج الرجل زكاة ماله يخرجه حتى يخرج الرجل حتى يخرج الرجل زكاة ماله، یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالے گا، یا یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو لے کے نکلے. فلا يجد احدا، تو وہ کسی کو نہ پائے يقبلها جو اسے قبول کرے، منہ اس سے. تو مطلب اس قدر زیادہ مال ہوگا لوگوں کے پاس کہ کوئی جو ہے زکوٰۃ کو لینے والا نہیں ہوگا. حتی یخرج الرجل زکاة مالی، یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالے گا. فلا یجد احدا، تو کسی کو نہیں پائے گا. یخرجا نکالے گا، الرجل آدمی نکالے گا، یفیضا یہاں فیض، یفیض فیض، فیضان کسی چیز کی کثرت. یکثر المال ویفیض، مال وہی کثرت کے معنی میں، مال کی کثرت ہوگی، اور کثرت مطلب بہت زیادہ ہوگی. ریل پیل جس کو بولتے ہیں نا، ریل پیل بے تحاشا مال ہوگا لوگوں کے پاس، اس قدر مال ہوگا. پھر اس کی آگے تفسیر آ رہی ہے، اس کی وضاحت آ رہی ہے حتی یخرج الرجل زکاة ماله فلا یجد احدا یقبلها منه، یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے سب کے پاس مال ہے، کوئی نہیں لے گا زکوٰۃ. فلا یجد احدا یقبلها منه، کسی کو نہیں پائے گا کہ وہ اس سے زکوٰۃ لے. وحتى تعود ارض العرب مروجا وانحارا، یہاں تک کہ ارض عرب، عرب کی زمین ہے جو ہے جزیرہ عرب کی زمین، وہ لوٹے گی واپس کیسی؟ سرسبز و شاداب اور نہروں والی ہو جائے گی. ابھی جو عرب کی زمین ہے زیادہ تر جو ہے یا تو ربع الخالی جو صحرا ہے، یا یہ کہ وہاں پر پورے پتھریلی اور جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، وہ سب سرسبز و شادابی نہیں ہیں. تو قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، وہاں نہریں بہیں گی. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. وفی روایت نو، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے قال، آپ نے فرمایا تبلغ المساکن احابا او یحابا، یہاں تک کہ مساکن یعنی رہنے کی جگہ، مسکن رہائش، بلڈنگیں، گھریں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی آبادی، رہائش پہنچے گی مقام احاب تک یا مقام یحاب تک. احاب یا یحاب جو ہے یہ مدینہ کے قریب دو جگہوں کا نام ہے. تو مدینہ کی آبادی اس قدر بڑھے گی کہ مقام یحاب تک جو ہے یہ آبادی پہنچ جائے گی، مقام یحاب تک آبادی پہنچ جائے گی. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پہلی جو نشانی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ علامت پوری ہو چکی ہے، یا یہ کہ مستقبل میں اس طرح کی کوئی علامت آئے گی کہ مال اس قدر زیادہ ہوں گے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. اور ارض عرب کا دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہونا یہ جو ہے چیز باقی ہے. ابھی کچھ دنوں سے چند سال پہلے جو ہے برسات کی کثرت کی وجہ سے کچھ سرسبز و شادابی آئی تھی، تو کچھ لوگ جو ہے یہ حدیث اس وقت پیش کر رہے تھے. واللہ عالم کی یہ علامت ابھی شروع ہو رہی ہے یا مستقبل میں ہوگی، واللہ عالم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.